جنات کا اثر ہے، سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں آرام آ جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھتی ہیں نا، میں نے عرض کیا تھا سورۃ بقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، تاکہ سورۃ بقرہ تمہارے اندر داخل ہو اور شیطان باہر نکل۔ یہ اثر پڑھنے سے اتنا جلدی نہیں ہوتا، ویسے پڑھا بھی کرو، لیکن اصل علاج یہی ہے کہ اس کو ٹیلی فون میں فیڈ کرو اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، تھوڑا تھوڑا، پورا سنو، آدھا سنو، جتنا ہو سکے، کئی دن تک سنتی رہو۔ میری بچی کا امتحان اللہ کامیاب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو کامیاب کرائے۔ میری بچی کا آپریشن ہے، اللہ بیوی کا اللہ شفا عطا فرمائے۔ الیکشن کے وقت جو پیسہ دیتے ہیں وہ حرام ہے اور کیا ہے؟ رشوت ہے، اور کون سا حلال ہے؟ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے تو کر سکتا ہے، جب ثواب کی نیت نہیں، فائدہ کیا صدقہ کرنے کا؟ اپنے پیسے ضائع کیوں کرتے ہو؟ محفوظ رکھو۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں کے بدلے میں کپڑے دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، کپڑے بھی، جنس بھی، دانہ بھی، گندم بھی، آٹا بھی۔ بھئی پہ زمن دینار درہم کا جو وزن ہے نا، وہ کسی صراف سے سونے والے بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ میرا دکان ہے، بجلی میں نے گھر کے میٹر سے لگائی، گھر کی بجلی کا بل میں ادا کر رہا ہوں۔ دکان کی بجلی کا یونٹ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، گھر کا کب تو یہ دھوکہ ہے نا، ایسا نہ کریں۔ دکان کا الگ لگوائیں تاکہ اس کا آپ کو کمرشل ریٹ دینا ہوگا، گھر کا ریٹ دینا ہوگا۔ اگر حیض کی وجہ سے رمضان میں روزے قضا ہو جائیں تو رمضان کے بعد جب اللہ توفیق دے ایک ایک کر کے رکھ لیں۔ مسافر آدمی کو جماعت مل گئی، جماعت پڑھ لی، سنتیں معاف ہیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے۔ کہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ رمضان کے لیے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر روزے کے ساتھ یہ پڑھو، اور یہ ساری بس کوئی اللہ کے حکم یہی ہے، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، تہجد پڑھو، تراویح پڑھو۔ مولانا طاہر صاحب کراچی میں ادارہ بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ میری چاچی کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنی فیملی کو پاکستان سے بلانا چاہتا ہوں، آنے کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد مسجد آتے ہوئے وہ احرام باندھ کے آئے۔ 2-3 دن کے بعد کیا مانا؟ وہ میقات سے بغیر احرام کے آئے گی، دم پڑ جائے گی، کوئی حرج نہیں، احرام باندھ کے آئے گی نا، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی تمہیں انشاءاللہ زیادہ۔ یہ اپنا فکر کر رہا ہے نا، اس کا میقات جائے، عمرہ جائے، لیکن اس کو پہلی رات مل جائے نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ تصویر صلاۃ تسبیح اکیلے پڑھیں۔ اللہ آپ کی ہر دعا پوری کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کی دعائیں اور مشکلات دور فرمائے۔ شادی جس لڑکی کی نہ ہو 3 دفعہ روز سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے۔ سورۃ فاتحہ 100 بار پڑھیں، دعا قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک عظیم دعا ہے، خود دعا ہے۔ مرنے کے بعد جو لوگ برسی مناتے ہیں وہ بدعت ہے اور بالکل انگریزوں کی سنت ہے۔ طائف سے عمرہ کیا، عمرے کے بعد طواف کر کے صفا مروہ کر کے ہم ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، بالکل پھیر سکتے ہیں۔ آج فجر کی نماز میں سجدہ تلاوت تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا، اس لیے ہم رکوع میں چلے گئے، نماز آپ کی ہو گئی۔ جو رکوع میں نہیں گئے، کھڑے رہے، ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ 1400 سال گزر گئے، مسلمان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کون سی سورت میں سجدہ ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ بتائیں کیا کریں؟ اور یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جانتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جمعہ والے دن بطور خاص سورت سجدہ پڑھی جاتی ہے، اکثر، کبھی کبھی نہیں بھی پڑھتے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں۔ اچھا چلو نہ بھی پتہ ہو، کھڑے ہونا
تو اب سب لوگ یہ سجدے میں گر رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیا ہے تکلیف، کیا ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ باقی سجدے میں چلے گئے؟ ان کی دیکھا دیکھی ہی کر لو، میں کھڑا ہے کھڑا۔ مشترکہ کاروبار میں بھول کے کوئی رقم خود استعمال کر دی، دوسرے آدمی کو علم نہیں ہے، جتنا استعمال کی اس کو واپس کرو یا پھر کاروبار میں ڈال دو۔ فوت شدہ والدین کے لیے طواف عمرہ سب کر سکتے ہیں۔ میرے اکثر رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے۔ وہ میرے استاد تھے، تو ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت تمہارے کچھ رشتہ دار ہیں، آج کل بھی یہی حال ہے، ہمیں سب سے زیادہ ستانے والے رشتہ دار ہیں، حالانکہ ہم اتنا دور ہیں، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، کبھی ہو سکے ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے کچھ لیتے نہیں، پھر بھی ناراض۔ تو مجھے کہنے کہ مکی صاحب رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کے اچھے نہ ہوتے۔ انہوں نے حضور کو کس نے نکالا تھا؟ ہم نے نکالا تھا مکے میں، رشتہ داروں نے نکالا تھا۔ مگر رشتہ دار ہوتے ہی ایسے، غم نہ کیا کرو۔ ایک شخص کو سرکاری زمین الاٹ ہو گئی، بعد میں وہ زمین گورنمنٹ معاوضہ لے کے استعمال کر، ٹھیک ہے جب وہ تیری تھی تو معاوضہ کیوں نہ دے دو؟ رشوت کے پیسوں سے حج اور عمرہ ہو جاتا ہے، مردود ہوتا ہے، حج ہو نہیں جاتا، حج مردود ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اگر تیرا لباس حرام کا ہے، پیسہ حرام کا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری لبیک ہے اور نہ تیرا حج ہے، تیرا حج تیرے منہ پہ ہم مارتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طواف زیارت بھی کرایا، تو اس پر حرام ہے جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ اب اس کو واپس لے آؤ، بنا بھی کرو، طواف زیارت بھی کراؤ، ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ عصر کے بعد 2 طواف کر لیں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس سے مکہ مکرمہ جب جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اللہ عالم میں کو ساتھ ہوتا تھا؟ نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ براق پہ جاتے تھے، براق تو معراج کے لیے آتے تھے۔ حضرت جب آئے ہیں تو اونٹنی میں تشریف لائے ہیں، مکے میں جب بچوں کو چھوڑا ہے اونٹنی پہ ہی واپس گئے۔ فرض وہ ہے جو نص قطعی میں ثابت ہو، اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ سے بھی زیادہ تاکید کی جائے، وہ واجب ہے۔ میرا باپ بوڑھا ہے، اس کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، 100 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگیں بالکل قبول ہوگی۔ سورۃ اخلاص جو ہے اس میں اسم اعظم ہے، قل هو اللہ احد۔ ہمارے خاندان میں اولاد کی کمی ہے، اللہ صاحب اولاد کرے۔